رنگو نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K21 نیوز کے تمام ناظرین کو آج کے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا ہوسٹ محمد رضوان مدنی خان اور ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 19 رمضان میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و احسان سے، اور مغفرت کا عشرہ تقریباً اختتام کو ہے اپنے، اور کل 20واں روزہ ہے۔ یقیناً عشرہ مغفرت جو ہے وہ ہم سے کل الوداع کہہ دے گا، یقیناً اس امید کے ساتھ کہ ہم نے اس عشرے میں اپنے رب کو راضی کیا ہوگا یقیناً، اور تمام ناظرین جتنے بھی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی خصوصی دعا ہے اس عشرہ مغفرت میں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ پہنچ چکے ہیں دنیا سے آپ تک، سب کی اللہ تعالیٰ کل مغفرت فرمائیں، اور ہم تمام لوگ جو اس وقت ابھی دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس عشرہ مغفرت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یقیناً پروگرام کی زینت بنتے ہیں ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان، بہت ہی خوبصورت ثنا خاں، جو ہمارے پروگرام میں آ کر اس بزم کو، اس پروگرام کو جو ہے وہ چار چاند لگاتے ہیں یقیناً، اور جو شخصیات ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آتی ہیں یقیناً کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا جو کام ہے، ان کی جو خدمات ہوتی ہیں، یقیناً آپ کو جیسا کہ معلوم ہے پہلے رمضان المبارک سے لے کر اور اب تک بہت ساری سیاسی اور سماجی شخصیات جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کی زینت بن چکی ہیں، اور آج بھی ہمارے پروگرام میں کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں یقیناً میں ان کے تعارف کی جانب بڑھوں گا اور آپ لوگوں سے ان کا تعارف کرواؤں گا کہ کس طرح اپنے جو ہے وہ حلقے میں رہتے ہوئے اپنی فاؤنڈیشن کے تھرو جو ہے وہ کس طرح سے ہماری عوام کی خدمات میں جو ہے یہ لوگ مصروف ہیں۔ تو اپنے چلتا ہوں اپنے آج کے گیسٹ کی جانب انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے پروگرام کا جو ایک ریت ہے، جو ایک روایت ہے، یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو یقیناً بہت خوبصورت آواز آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا تعارف اپنے آج کا جو گیسٹ ہیں ہمارے ان کا آپ تک پہنچاؤں۔ ہمارے درمیان میں جو ہمارے مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشل ذوالفقار صاحب میرے درمیان میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ انہی کی فاؤنڈیشن کے ایک اور ممبر ہیں جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن۔ تو جی ارشل ذوالفقار صاحب مختصر تعارف اپنا دے کر پھر آگے بڑھتے ہیں نعت کی طرف۔ سر میرا نام ہے ارشل ذوالفقار، اور میں اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن کی جانب سے آیا ہوں، ممبر ہوں اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن کا، ٹھیک ہے، اور کراچی شہر میں ہم بہت سے سماجی اور مطلب سوشل ورک کر رہے ہیں۔ بس ذوالفقار میں انشاءاللہ پورا پروگرام انشاءاللہ آپ سے چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آپ کے ساتھ ایک اور عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، یقیناً آپ بھی اپنا تھوڑا سا مختصر تعارف بتائیے۔ جی میرا نام ہے غلام واحد صاحب، اور میں اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن کا صدر۔ آپ بھی اتحاد فاؤنڈیشن سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور ایک خوبصورت آواز جو ہے اپنے ناظرین کے سماعت کرتے ہیں جی۔ تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے جنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں
हंसी की निशान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। नाज़रीन, तो उरूबा शम्स जो है वो हमारे दरमियान में मौजूद थी और यकीनन मौजूद हैं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रही थी खूबसूरत आवाज़ के साथ। और भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में सनागा शामिल हैं जो वक्तन फ़वक्तन जो है इंशाअल्लाह ताला आपके सामने जो है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। तो यकीनन जैसा कि आप तमाम नाज़रीन को मालूम है कि बहुत सारी समाजी शख्सियात जो हैं वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं और आज भी ऐसी ही दो खूबसूरत शख्सियात जो हैं वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं जो कि यकीनन आप आवाम के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए जो खिदमात दे रही हैं, हम उन्हीं की जो है वो ज़बानी सुनेंगे आपसे। और मेरे ख़्याल से यही वजह है कि देखें लोगों में ये जो जज्बा है, ये जो लोगों में जो है वो जो खिदमत करने का ख़ास तौर पर जो जज्बा है आवाम के लिए और ख़ास तौर पर उस तबके के लिए यकीनन जो आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि माली मसाइल से दो चार रहते हैं, कोई सेहत के हवाले से, कोई तालीम के हवाले से और कोई जो है वो अपने मौशी तौर पर जो है लोग परेशान हैं आजकल महंगाई की वजह से। तो यही सारे अबाब हैं जो यकीनन मिलकर जो है हमारे मुल्क में, हमारे शहर कराची में जो है वो उन तमाम लोगों को फोकस कर रहे हैं यकीनन जो इन चीज़ों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। तो चलते हैं अपने आज की गेस्ट की जानिब और जानते हैं इनकी फाउंडेशन के बारे में कि किस तरह ये अपनी फाउंडेशन के ज़रिए जो है वो हमारे अवाम को जो है वो खिदमात दे रहे हैं और इनको जो है वो ये सारी चीज़ें करने में जो है वो ये कब से, कितने अरसे से जो है ये मसरूफ़ अमल हैं। जी अशल मैं आपसे शुरू करूंगा, आप मेंबर हैं इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के, तो सबसे पहले तो बताइए कि इत्तेहाद फाउंडेशन जो है वो सिलसिला कब से आपने जो है वो इसका शुरू किया, आगाज़ कब हुआ आपकी इस फाउंडेशन का? सर इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन का जो है इनिशिएट महमूद हुसैन बाजवा साहब ने लिया। अच्छा, वो फाउंडेशन के सीईओ हैं? वो फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। ठीक है। और साल 2018 में इन्होंने ये इसकी बुनियाद रखी और जब इसकी बुनियाद रखी तो इसका बुनियादी मकसद था कि खिदमत खलक, कि हमें आवाम की खिदमत करनी है। ठीक है। तो वक्तन जैसे ही वक्त गुजरता गया हमारा जो पहला मकसद था ना, हम दस्तरखान लगाते थे। जब हमने दस्तरखान लगाना, अच्छा, जो हमारा बुनियादी मकसद था कि हमने भाई दस्तरखान लगाना है और जो भी गरीब आता है, जो रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले अफराद हैं, उनको खाना खिलाना है। जिनकी आमदनी है 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे खुद को? अच्छा। तो जाहिर सी बात उन्होंने घर में किराया भी देना है, राशन भी डलवाना है, बच्चों की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, 100 मामला, अगर बच्चा कोई बीमार हो जाए तो वो खाना खाएगा या मतलब कि अपने घर के अखराजात पूरे करेगा। यानी कि आपकी बात से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो महमूद हुसैन साहब हैं उनके ज़हन में ये चीज़ थी कि हमें जो है वो दस्तरखान लगाना है ताकि गरीब अफराद की कुछ ना कुछ सपोर्ट की जाए, उसमें किसी न किसी मद में पैसे बच जाएं और वो अपने घर का माहाना अखराजात का सिलसिला वो जारी रख सके। अच्छा, जब हमने स्टार्ट लिया ना दस्तरखान, तो हमने 50 जो है ना रोटियों से स्टार्ट लिया। 50 रोटियों से एक 50 रोटियों का मतलब हो गया 20 से 25 अफराद? 20 से 25 अफराद, बिल्कुल आप ऐसे ही बोल सकते हैं। 50 रोटियों से एक छोटा सा टेबल लगा के रोड पे, तो कारपेट बिछा के लोगों को खाना खिलाया। रोड से शुरू किया आपने? रोड से बिल्कुल शुरू किया। तब हमारा कोई ऑफिस, कोई ब्रांच नहीं था। तो कराची का कौन सा पॉइंट आप लोगों ने टारगेट किया था? जो पहले टारगेट किया हमने नाज़माबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का काफी बड़ी तादाद वहाँ से लोगों का गुजर समझे कि कराची का वो दिल है। ठीक है, सही है। उधर से हमने इनिशिएट लिया, 50 अफराद को खाना खिलाया, सही है। और जैसे ही वक्त गुजरता गया 100, फिर 150, फिर 200, आज माशाल्लाह इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन दिनों रात तकरीबन 2 से 3 हज़ार अफराद को खाना खिला रहा है। डेली 2 से 3 हज़ार अफराद? बिल्कुल। और कितने टाइम? 2 टाइम, दोपहर और रात। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जिसमें हफ्ते के 7 दिन जो है खाना खिलाया जाता है। हफ्ते पूरे यानी कि समझ लें पूरा महीना, यानी कि सिलसिला रहता है, पूरा महीना खिलाया जाता है। ठीक है। और उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है कि कोई भी गुजर रहा हो आपको लगता है कि वो हमारे दस्तरखान पे बैठ के खा सकता है? सर इसमें किसी अमीर गरीब में फ़र्क नहीं किया जाता, बिला रंग व नस्ल में फ़र्क किए बगैर मुकम्मल ताज़ीम व तकरीम के साथ खाना खिलाया जाता है। तो आप जो बता रहे हैं कि रोड पे तो आपने कोई एक एरिया फिक्स किया हुआ है जहाँ पे हमारे दस्तरखान है? हमारे इस टाइम कराची में 3 दस्तरखान है माशाल्लाह। 3 दस्तरखान, कराची सेंट्रल, नाज़माबाद, ठीक है, सिविक सेंटर, एक सखी हसन में, सखी हसन पर भी आपका। और तीनों दस्तरखान पर दोनों टाइम जो है
ٹائم سے کھانا کھلایا جاتا ہے. کیا آپ کے اوقات ہیں ابھی رمضان میں؟ تو جیسے میرے خیال سے سحری اور افطار ہوتا ہوگا آپ کے دسترخوان پہ. سر جو ہے نا ڈیلی روٹین میں سال کی تو 12 بجے اور رات کے تقریباً 6 سے 7 بجے کے درمیان جو ہے دسترخوان شروع ہو جاتا ہے. دسترخوان شروع ہوتا ہے اور تب تک جلتا ہے کہ جب تک کھانا ختم نہیں ہو جائے. ایک آخری بندہ بھی جو ہے وہ آپ کے دسترخوان پر آئے تو اسے بھی آپ خالی نہیں لوٹاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. ماشاءاللہ بہت خوب. تو پھر یہ سلسلہ آپ نے دسترخوان سے شروع کیا؟ دسترخوان سے شروع کیا. آج ماشاءاللہ دسترخوان سے بڑھتے بڑھتے ہم راشن ڈسٹریبیوشن میں کام کر رہے ہیں, فوڈ پیکیجز, اس کے بعد ایمبولینس. ٹھیک ہے اشرف, آپ سے میں وقتاً فوقتاً پروگرام میں معلومات حاصل کرتا رہوں گا. ہمارے ایک اور گیسٹ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. یقیناً اتحاد فاؤنڈیشن سے ہی آپ کا تعلق ہے, اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن. تو سر آپ جو ہے وہ اس ادارے میں کب سے کام کر رہے ہیں اور جو ہے نا آپ کی کیا خدمات ہیں اس ادارے میں؟ میں اس ادارے میں 2017 سے 2017 سے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور اس ادارے کا صدر بھی ہے. اس ادارے کا اس ادارے کا صدر ہے. صدر؟ جی آپ صدر ہیں اس ادارے کے. ٹھیک ہے جی سر. اور یہ ادارہ ہم لوگوں نے جو ہے نازم آباد پیٹرول پمپ سے اسٹارٹ کیا تھا. جی جی. اور تقریباً یہ چلتا رہا. اس کے ساتھ ابھی ہم لوگوں نے گھروں پہ جو لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تنخواہ 15,000 روپے مہینہ کا وہ سپورٹ نہیں کر سکتا, اپنا گھر کا کرایہ یا خرچہ نہیں, ہم ان کو ان کے ساتھ 5,000 6,000 جتنا بھی خرچہ ان کا کام ہوتا ہے کرائے میں بھی مدد کر لیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کھانے کے ساتھ ساتھ. اور ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا دوائی کا پیسہ نہیں ہوتا ہے یا ان کا آپریشن ہوتا ہے, ان کو ہم بھیج دیتے ہیں کسی بھی اسپتال میں, وہ دکھائے اپنا ٹیسٹ کرا لیتا ہے, وہ جو خرچہ آ جاتا ہے ہمارے پاس وہ سلپ لاتا ہے, ہم وہ خرچہ بھی ان کا برداشت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسا آنکھوں کا آپریشن ہو گیا, کوئی اس طرح کوئی اس کا جگر کا بیماری ہو, جتنا بھی ہم سے ہو, 50,000. دسترخوان کے ساتھ ساتھ آپ جو دیگر مسائل ہیں آپ کے دسترخوان پر آنے والے شخص کے, تو آپ اس کی دیگر مسائل کو بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیگر مسائل کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا دیکھیے ماشاءاللہ, جیسا کہ ناظرین یقیناً دیکھ رہے ہیں پہلے رمضان المبارک سے لے کر اور آج 19واں روزہ ہو گیا ہے کہ جو بھی ہمارے سماجی خدمات گزار لوگ ہیں یہاں پر آتے ہیں, تو میں بڑا سن کے حیران ہو جاتا ہوں کہ جو ان کا ایکچوئل ٹارگٹ ہوتا ہے, جس پہ وہ فوکس اپنے ادارے کو آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں, وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس ٹارگٹ کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین جو لوگ ہیں ہمارے کراچی کے جو عوام ہیں یقیناً مسائل سے دو چار, وہ آہستہ آہستہ ان کے دوسرے مسائل کی طرف بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے ذہن میں 2-3 سوال ہیں, ابھی بریک کا ٹائم ہونے کو جا رہا ہے, تو میں بریک کے بعد جو ہے وہ صدر صاحب سے جو ہے دوسرے سوالات کی طرف جاؤں گا. تو ابھی ہم لیتے ہیں بریک, انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں, اپنی گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. السلام. جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید آج کے بزم میں, آج کے پروگرام میں. یقیناً آپ ہمارے جو گیسٹ ہیں اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, آپ ان کی گفتگو سن رہے ہوں گے. اسی گفتگو کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. کچھ سوالات, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ذہن میں کچھ سوالات آئے ابھی انہی کی گفتگو کے درمیان میں, تو میں یقیناً پوچھنا چاہوں گا. اشل, آپ دیکھیں جس طرح ابھی مجھے غلام واحد صاحب نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے دسترخوان پہ لوگ آتے ہیں تو یقیناً اور بھی دوسرے مسائل اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو کبھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسا روزگار ان کے لیے انتظام کیا جائے کہ جو ہے وہ یہ خود سے اس طرح کی ارننگ ہو کہ جو ہے وہ, تاکہ آپ لوگ کا بھی برڈن کم ہو, جو چیزیں آپ ان کی صحت کے حوالے سے یا ان کے راشن کے حوالے سے یا جو دسترخوان کے حوالے سے کر رہے ہیں, تو کوئی ایک ایسا ان کو جو ہے نا روزگار شروع کروایا جائے کہ جس سے جو ہے یہ آپ کا بھی برڈن کم ہو اور جو ہے نا جو آپ کے لیے مدد کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزاریں. کبھی اس طرح کا کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب تک ہمارا ادارے کا کوئی چیریٹی اکاؤنٹ نہیں ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, اور جو بھی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, جو ہمارے دوست ہیں ڈیلی روٹین کے, وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ہمارا بائی ایئر جو ہے مطلب کہ کوئی بھی ہمارا فنڈ نہیں ہے. اچھا جی, تو پھر لوگ جو تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, یا جو وہ اس کا سلسلہ کس طرح ہوتا ہے؟ 1-2 اکاؤنٹ مینشن کیے ہوئے ہیں ہم نے, جو ہے ہمارے مطلب کہ یوٹیوب, فیس بک اور گوگل میں ہمارے جو ویب سائٹ ہے www.ittihadtahfuz.org, ادھر ہمارے اکاؤنٹ ہیں جو
جو مطلب کہ چل رہے ہیں جیز کیش یا دوسرے اکاؤنٹ چل رہے ہیں 1-2 نا, جس میں آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کوئی بینک اکاؤنٹ پراپر نہیں ہے یعنی کہ آپ کا پراپر ہے یہی ہمارا, مقصد ہے؟ جی پروسیس چل رہا ہے ہمارا, انشاءاللہ ودن 1 and 2 month جو لگیں گے وہ اوپن ہو جائے گا, کیونکہ کافی ریسٹرکشن ہے اس پہ نا, تو وہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو آپ مجھے دسترخوان کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ 2 سے 3 ہزار جو ہے وہ آپ جو ہے نا 1000 افراد کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کھانا کھلا رہے ہیں. تو کھانے کے علاوہ آپ کا جو ہے جیسے اب رمضان چل رہا ہے, یقیناً رمضان میں تو آپ نے ہماری عوام کے لیے خاص طور پہ جس عوام کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا چیزیں اس وقت جو ہے وہ اپنے فاؤنڈیشن میں دی ہوئی ہیں؟ ہمارے ادارے کی جانب سے ابھی رمضان کا سلسلہ چل رہا ہے جی تو, اور پہلے رمضان سے آخری رمضان تک کراچی کی مختلف شاہراہوں پہ ہم افطاری کرواتے ہیں, صحیح ہے, اور تقریباً بھی اندازاً 5000 جو افراد ہیں ہمارے دسترخوان پر افطاری کرتے ہیں, اور کراچی کی مختلف شاہراہوں کے گاڑیوں پہ ہم روانہ کرتے ہیں, پیکیجز فوڈ پیکیجز بنا کے اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی ایک ایریا ٹارگٹ نہیں کیا ہوا, ایریا ٹارگٹ جس پاکستان کے جس ایریا سے بھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے تو وہ آپ کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں میرے بیک پر یہاں پر کہ جو ہے وہ اتحاد فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر ایک اسٹینڈی لگائی ہوئی ہے, یقیناً چیئرمین بھی اتنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تصویر کے اندر, اور ساتھ ساتھ ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی ہیں کچھ اس میں. تو آپ تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, یقین جو ہے وہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں. تو جو ہمارے مخیر حضرات اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یقیناً اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے, اور یقیناً بہت ساری فاؤنڈیشن ہیں جو اب تک ہماری پروگرام کا حصہ بن چکی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام مخیر حضرات ہمارے ناظرین جو ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ یقیناً تعاون کر رہے ہوں گے. تو دیکھیں آپ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ اپنی جو ہے نا دل و جان سے جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے نا عوام الناس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یقیناً گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ایک گورنمنٹ کو جن چیزوں کو پراپر طریقے سے یقیناً اپنے طور پہ کر رہی ہے گورنمنٹ, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہمارے سندھ صوبے کی, اور اس کے علاوہ بلکہ نہ صرف سندھ کی بلکہ پورے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو کروڑوں کی تعداد ہے, اور یقیناً جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ ابھی اس ساتھ اس حد تک نہیں پہنچا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ بہت ایک اچھے انداز میں جو ہے آگے لے کر چل سکے. تو اسی طرح کی جو ہے وہ ہمارے سماجی کارکن ہیں, ہماری فاؤنڈیشنز ہیں جو یقیناً جو ہے وہ ایک بہت بڑا سہارا ہے. تو ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو, ان کے جذبوں کو جو ہے وہ اسی طرح برقرار رکھے تاکہ جو ہماری عوام تک خدمات پہنچ رہی ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو مزید آگے گفتگو کو لے کر چلتا ہوں انہی کی زبانی, اور پوچھتا ہوں کہ ان فیوچر کہ جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی بہت بھاری بھرکم ہمارے اکاؤنٹس نہیں ہیں, اور جو ہے نا ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں, تو یقیناً بہت سارے مسائل سے جو ہے وہ درپیش ہوں گے. تو اب پوچھتے ہیں کہ ان فیوچر مستقبل میں جو ہے وہ آپ لوگ کے کیا پلان ہیں اس فاؤنڈیشن کو لے کر؟ سر ہم جو کام کر رہے ہیں نا ڈرگ ایڈکٹیڈ پیپل کے اوپر کر رہے ہیں, جتنے بھی آپ دیکھیں کراچی میں جگہ جگہ پر نشہ کتنا پھیل گیا, اور نشے کے عادی افراد جگہ جگہ آپ کو فلائی اوور کے نیچے ملیں گے لیٹے ہوئے گندی حالت میں. تو ہم ان کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرنے جا رہے ہیں کرنگی میں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, جس میں ان کا فری علاج کیا جائے گا, ان کو مفت ادویات فراہم کی جائیں گی. جی بالکل. اچھا, تو یہ تو ایک بہت زبردست کام ہے. تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ کسی ہاسپٹل سے یا کسی اور ادارے سے آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے؟ سر اس میں ہمارا ایک جو ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ خالد آئی کلینک ہے, ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے جو ادارے میں آتا ہے تو ہم ان کا جو ہے نا جس کو بھی آنکھوں کا مرض ہوتا ہے, موتیوں کا, ہم ان کا آپریشن جو ہے فری کرتے ہیں, جو کہ نارمل آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں 40 سے 50 ہزار روپے چارج کرتے ہیں, اور اگر کسی اچھے ہاسپٹل میں چلے جائیں تو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک بھی چارج کرتے ہیں. وہ اگر ہمارے توسط سے کراتا ہے, ہمارے ریفرنس سے کرواتے ہیں, تو ہم اس کا علاج فری کروا رہے ہیں, 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. غلام بھائی صاحب, آپ جو ہے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے درمیان میں, اور آپ ہماری ساری گفتگو سن بھی رہے ہیں یقیناً. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے اس ادارے کو جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ, اور کن کن جو ہمارے معاملات ہیں عوام کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا اپنا ذہن کس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس وقت جو ہے جو آپ کے پاس سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں وہ کون سے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے پاس ہمارے رمضان جب شروع ہو چکا ہے, تقریباً 5 رمضان کے بعد, تو ہم لوگوں نے پہلے یہ شروع کیا کام کہ روزوں کو
25 رمضان تک ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچ جائے اور افطاری کا سسٹم پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اور 25 رمضان کے بعد جو ہے وہ عید کی خوشی شروع ہو جاتی ہے. ایسے مائیں بہنیں جن کے بیوہ بھی ہے اور ان کا جو ہے بچوں کا کفالت کرنا ہوتا ہے تو بچے تو رمضان میں روزے کا افطاری کا اور راشن کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر عید کے بعد عید کی خوشیاں شروع ہو جاتی ہے 25 بچوں کے کپڑے اور ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بچے ایک گھر میں جتنے بچے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اپنے بازار سے جتنے بھی اس کا سامان آتا ہے وہ ہم ان کو فری فراہم کرتا ہے. تو پچھلے رمضانوں میں یا جو پچھلے عید پر جو ہے وہ آپ نے اس طرح کا کوئی سلسلہ کیا تھا کہ شاپنگ وغیرہ کروائی تھی بچوں کو؟ اچھا ماشاءاللہ. اور ابھی بھی کرتے ہیں اور ہم یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ ہم کو ایسے جگہ معلوم نہیں ہوتا ہے ایسا بیوہ گھروں کا, وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں رہتے ہیں, جتنا دور تک ہوتا ہے ہم ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور میں خود میں یہی رات کو یہی سپورٹ کرتا ہوں, لوگوں کا معلومات کرتا ہوں, وہ اس کا جو ہے نا لسٹ بناتا ہوں باقاعدہ. پھر ان کے گھروں پہ جو گاڑی بیچتے ہیں ان کو ہم کرایہ بھی دیتے ہیں, ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. بھائی صاحب دیکھ لیں ہمارے ناظرین جس طرح آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہم تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہماری نظریں اس ادارے کی نظریں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں ان بچوں کو, ان معصوم لوگوں کو جو یقیناً جن کی عید کی خوشیاں پھیکی ہیں بغیر کسی شاپنگ کے. تو ابھی اس وقت اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ان کے نمبر چل رہے ہیں ہمارے پاس اس فاؤنڈیشن کے, اور یہاں پر آپ ہینڈی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کانٹیکٹ نمبر موجود ہیں. تو آپ میں سے جو حضرات, خواتین و حضرات چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی عید بہت اچھی طرح سے گزرے, تو آپ ان کی فاؤنڈیشن سے جو یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑے جذبے کے ساتھ جو یقیناً جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت ہماری ورکنگ شروع ہو جائے گی 25ویں روزے سے, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے, لوگ آپ سے رابطہ کریں گے. اچھا, جس طرح انہوں نے مجھے ابھی اشل آپ نے بتایا کہ رمضان میں جو ہے وہ ایک راشن کا سلسلہ بندہ ہوتا ہے پہلے رمضان سے لے کر اور 25 رمضان تک, تو باقی جو سال کے 12 مہینے ہیں اگر کوئی اس وقت آپ سے اپنی کفالت کا سوال کرتا ہے راشن کی صورت میں, تو کیا باقی 11 مہینے بھی آپ راشن کا سلسلہ رکھتے ہیں؟ 11 مہینے میں پورا 12 مہینے, رمضان میں تو ڈبل ہو جاتا ہے, اور 11 مہینے میں یہ ہے کہ یہ ہر مہینے میں ہم لوگوں کا یہ حساب ہے کہ راشن چلتا رہتے ہیں. راشن تو دور کی بات ہے, بلکہ لوگ دیکھیں رمضان میں تو جس طرح بھی آپ نے مجھے غلام صاحب بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم راشن بلکہ ڈبل ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ماہانہ آپ کے کوئی فکس ہوں گے گھرانے جن کو آپ منتھلی بیسس پہ فکس دیتے ہیں یا ہر مہینے کے الگ نمبر ہوتا ہے؟ مستحق خاندان کفالت جن کی ہم کر رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھیں وہ تو تقریباً 300 سے 400 جو ہے نا مطلب فیملیز ہیں جن کو ہم ہر مہینے سپورٹ کرتے ہیں, ان کو جو ہے فوڈ پیکیجز ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں. ہماری ٹیم, ہمارے جو والنٹیئرز 300 سے 400 خاندان ہر مہینے فکس ہیں آپ کے. تو دیکھیں اس میں کوئی آپ نے کوئی کرائٹیریا رکھا ہوا ہے؟ یقیناً کچھ لوگ آتے ہیں جو وہ ایک حویث تو دیکھیں ہر انسان میں ہی ہوتی ہے نا, کچھ لوگ جو ہے نا اگر 1000 فاؤنڈیشن اس طرح کا راشن ڈسٹریبیوٹ کری ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہزاروں جگہ سے وہ راشن ریسیو کر لینا. تو آپ لوگوں نے کیا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے, کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ راشن دیتے ہیں؟ سر ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے در پہ آتا ہے نا وہ مجبور ہو کے آتا ہے, کوئی خوشی سے نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے کوئی امیر شخص تو آئے گا نہیں, اگر وہ ڈبل لے جائے گا تو وہ اس کے مطلب کہ اپنا ایمان ہے, وہ کہیں اور سے بھی لے جائے گا اس کا اپنا ایمان ہے. مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب کہ مستحق افراد میں پہنچے, اور ہماری جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے مطلب باقاعدہ چیک کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یقیناً ہمارے پاس بھی ایک نمبر آف لسٹ ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا چینل ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس بھی مختلف طرح کے لوگوں کی کالز آتی ہیں, اپلیکیشنز آتی ہیں, تو میں مختلف جگہ پہ ان کو فارورڈ کرتا ہوں, آگے ہمارا چینل جو ہے وہ توسط سے وہ جاتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آئیں گے تو ہم آپ کی فاؤنڈیشن کی طرف فارورڈ کریں, تو آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں لائیو چینل پہ بول رہا ہوں, کسی کو بھی مطلب کہ یہ فوڈ پیکیجز راشن کی ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہم جو ہے ان کی مدد کریں گے. بھائی دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ بہت خوب, یہی جذبہ یہی سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے, اور انہی ساری چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان یقیناً آگے جو ہے وہ ترقی کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے. جس طرح ہمارے ناظرین انہوں نے بہت خوبصورت پیغام اب تک پہنچایا کہ جو بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً اگر آپ کو ضرورت ہے واقعی میں, اگر آپ نے کسی اور فاؤنڈیشن سے اپنا راشن کمپلیٹ کر لیا ہے تو پھر نہ آپ اس طرح کی وہ کوئی بھی آگے اس سلسلے کو بڑھائیں, بلکہ جو واقعی میں لوگ رہ گئے ہیں, ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں, میں یقیناً شہر کراچی سے گزر ہوتا ہے مختلف جگہوں سے, تو میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت لمبی قطاریں جو ہیں وہ خواتین کے خاص طور پر ان کی گودوں میں چھوٹے بچے ہیں, رو رہے ہیں, دھوپ ہے, گرمی ہے, اس پوری یعنی کہ اس پوری صورتحال میں جو ہے نا وہ لوگ پریشان ہیں راشن کے حوالے سے ابھی بھی, جبکہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ یہاں سمجھ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے
ہے ماشاءاللہ لوگ جو ہے وہ راشن کے حوالے سے، افطار کے حوالے سے، سحر کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو براہ مہربانی ان لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیجیے جو اب تک ان تمام چیزوں سے محروم ہیں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے ناظرین جو ہے یقیناً ہماری جو آج کی اس بزم کا جو ہے وہ یقیناً بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. چلتے ہیں ہمارے اگلے نعت خواں کی جانب جو کہ یقیناً ایک بہت خوبصورت آواز پاکستان کی، اور روز ہی ہمارے درمیان میں الحمدللہ بہت اچھی اور خوبصورت آوازیں جو ہیں ہم اپنے ناظرین تک سماعت کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور شخصیت نعت خواں کی سلمان مصطفی صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلمان صاحب نعت رسول مقبول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادی جودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام میری بہنوں کو، بھائیوں کو، سننے والے کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال عظیم صاحب کا کلام میں پیش کرتا ہوں کچھ اشعار. میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں وے التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا ادھر سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا یہاں سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. طیبہ کے سب بیکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بیکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں کس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں کس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. اقبال اب بھی مجھ کو محسوس ہو رہا ہے، اقبال اب بھی مجھ کو محسوس
سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ خوبصورت آواز دیکھا آپ لوگوں نے ناظرین کس طرح جو ہے وہ سلمان صاحب محو ہو کر جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ لوگوں کی سماعت کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہماری پروگرام کا اور بھی حصہ ہیں جن کا یقیناً ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے پراپرٹی بینک جو یقیناً ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے یقیناً۔ تو ایک بہت زبردست آفر ہے، بہت خوبصورت اور بہترین پلاٹ اور ولاز میں جو ہے وہ آپ کو یہ آفر کرتے ہیں 19 لاکھ میں اپنے عام پبلک کے لیے 19,60,000 میں، اور اس پروگرام کے توسط سے اس رمضان ٹرانسمیشن کے توسط سے جو ہے ایک زبردست آفر انہوں نے جو ہے وہ آپ تک دی ہوئی ہے اس پروگرام کے ذریعے۔ یہی 19,60,000 والا پلاٹ جو ہے یہ آپ کو دیتے ہیں 16,60,000 میں۔ تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ایک بہت اچھی اور بڑی آفر ہے جو کہ آپ کو نہ صرف اس پروگرام بلکہ اس ماہ مبارک کی برکت سے جو ہے وہ یقیناً آپ کو جو ہے اتنی بڑی آفر ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی ان کے گفٹس وغیرہ ہیں جو پلاٹ کی بکنگ کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو بائک کا بھی جو ہے وہ یہ ایک عدد گفٹ جو ہے وہ آپ بائک کی صورت میں آپ کو دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں اپنا گھر ہو، اپنا ذاتی گھر ہو، تو آئیے بڑھیں اور اس آفر سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو چلتے ہیں آخر میں 2-3 چیزیں اور پوچھتے ہیں اور پھر یقیناً پروگرام کا جو ہے وقت ہے وہ اپنے اختتام کی جانب ہے۔ تو میں چلتا ہوں اشل، آپ بس مجھے جلدی سے یہ بتا دیں کہ آپ ہمارے ناظرین تک جو چیزیں آپ فیس کر رہے ہیں اس تمام این جی او کو لیتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی مسائل درپیش ہوں گے ہماری عوام، آنے والی عوام کی طرف سے۔ تو آپ ایک چھوٹا سا میسیج دیں کہ آپ یعنی کہ کس طرح کے جو ہے وہ آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں، کس طرح کے لوگوں کی آپ کو ریکوائرمنٹس آپ؟ سر ہمیں تو مطلب کہ ان نیک لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم غریب کی مدد کریں۔ صحیح ہے، ہم اگر مدد نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ چلیں، تو وہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ ہم بھرپور تعاون کریں گے ان کے ساتھ۔ تو باقی میں یہ بولوں گا کہ جتنا ہو سکے وہ غریبوں کی مدد کریں۔ اگر آپ ہمیں نہیں ڈونیٹ کرنا چاہ رہے تو آپ خود اپنی جیب سے کسی کو دے دیں تاکہ کسی کی مدد ہو جائے، تاکہ وہ اپنے گھر میں راشن ڈلوا سکے، وہ اپنا گزر بسر آسانی سے کر سکے۔ صحیح ہے جی بالکل جی۔ غلام واحد صاحب آپ کیا ہماری عوام، ہماری ناظرین تک جو ہے پیغام یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی ایسے جو لوگ ہیں جن کی پریشانی ہے بیماری کے علاج کے حساب سے کہ وہ اپنا علاج نہیں کرا سکتے، وہ ہمارے پاس آ جائیں، اور جس اسپتال میں بھی اس کو دیکھیں علاج کی بہت ساری نوعیت ہوتی ہیں غلام واحد صاحب، مختلف قسم کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے بیماریوں سے۔ بہت زیادہ لوگ اس وقت جو ہے بڑی بڑی بیماری میں یقیناً مبتلا ہیں، تو جو کہ ان کے لیے برداشت کرنا بالکل بھی ان کے اس میں نہیں ہے۔ تو آپ یعنی کہ کس طرح کی جو چھوٹی بڑی بیماریاں ہر طرح کے آپ پیشنٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں آرام سے؟ جیسے آنکھوں کا آپریشن ہو گیا، اچھا، اور گردے کا جی علاج کا، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی آپریشن ہو، ہاتھ کا ہو، انگلی کو، جس طرح بھی آپریشن ہو اس کا، اور وہ سپورٹ نہیں کر سکتا ہم اس کا سپورٹ کر لیتے ہیں، آپ سپورٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جذبات، یہ جو ہے وہ حوصلے جو ہے وہ یقیناً بہت ہی کم لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ ہماری عوام کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور ہم یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے اور ہمت دے کہ یہ اسی طرح جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے عوام کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں۔ تو یقیناً ہمارے ناظرین جو ہے ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ میں اناؤنسمنٹ کرنے جاؤں گا پروگرام میں، وہ آپ کو کل ہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی پروگرام کا اختتام ہوا ہے تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب، اس امید کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ یقیناً ایک نئے پروگرام نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے سامنے کل پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہماری ٹیم کو، ہمارے چینل کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔